مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود و مسجود ہے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام و امام الانبیاء پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 اگست ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم نعمت، ایک آزاد اسلامی ریاست سے ہمیں جو ہے ہمکنار کیا اور یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی اور آزاد ہو کر رہنا، بالخصوص دین کی آزادی، کہ ایک مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کے احکام کو مکمل طور پر اپنا لے اور اس حوالے سے اس کے ان معاملات میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ حاصل کیسے ہوئی، یہ جاننا، اس سے واقفیت رکھنا، یہ شعور حاصل کرنا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ 1947 میں یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہند کی اگر پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 1600 میں برطانوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے
یہ تجارت کے نام پر ہند میں داخل ہوئی تھی کہ یہاں تجارت کرنی ہے، اور رفتہ رفتہ اپنے ایسے پنجے گاڑے کہ پھر پوری ریاست پر قابض ہو گئی۔ ہند کی پوری ریاست، پوری سیاست برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گئی، جس کی ابتدا تجارت سے ہوئی تھی، اور پھر جو بھی جس علاقے کا حاکم بنتا وہ اس کمپنی کو پہلے پیسے دیتا اور ان کی موافقت حاصل کر کے پھر وہ حکومت چلاتا، اور پھر ایسا دور بھی آیا کہ ہند کے رہنے والے ان کو لگان دیتے تھے، بلکہ قحط کے دنوں میں لگان بھی دگنا، قحط بھی خود لگاتے، مصنوعی صورتیں بھی خود پیدا کرتے، اور جو لگان تھا، جو ٹیکس تھا، یہ خود وصول کرتے اور دگنا وصول کرتے۔ اور 1857 میں بالآخر جب جنگ آزادی ہوئی ہے، اس کے بعد تو پھر مزید سختی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا اور ہند کے رہنے والے باشندوں کو خوب نقصان پہنچایا۔ لاکھوں مسلمان اور ہند کے رہنے والے بغاوت کے نام پر ان کو جو ہے ان کی جانوں کو چھینا گیا۔ تو ایک بڑی طویل داستان ہے۔ پھر کہیں جا کر یہ 1947 میں یہ آزاد ریاست وجود میں آتی ہے، اور اس دوران ایک زاویہ تو ہے انگریز دشمنی کا، ان کے ظلم کا، ان کی سفاکیت کا، ان کی مکاری کا، اور دوسرا زاویہ ہے ہندوؤں کی دشمنی کا۔ انگریزوں سے مضبوط تعلقات قائم کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ہند کے جو ہے اہم ترین عہدے خود حاصل کر لینا، سیاست پر مکمل طور پر قابض ہو جانا، اور ہندو متعصبانہ تحریکیں چلا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کبھی اردو ہندی کی تحریکیں چلا کر جو ہے وہ اپنے تعصب کا اظہار کرنا، یہ ساری شکلیں موجود تھیں۔ پھر مسلمان یکجا ایک مسلم لیگ کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آزاد ریاست کے لیے ایک تحریک پاکستان کے نام سے، جو پورے ہند میں اپنا ایک مشن لے کر چلتی ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہاں صرف اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ بنیادی مقصد یہی ہے، اور پھر اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں قربان کی گئی، لاکھوں جانیں، لاکھوں لوگ پیدل سفر کر کے اس ملک کی طرف آئے، گھروں کے گھر اجاڑ دیے گئے، جیسے خون کی ہولی کھیلی گئی ہو۔ ہماری مسلمان بہنیں، ان کے ساتھ جو عصمت دری کا سلوک کیا گیا، اور لاکھوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو کنوؤں میں، دریاؤں میں کے حوالے کر دیا۔
آج کا پاکستانی نوجوان نہ ان داستانوں سے واقف ہے نہ سننا چاہتا ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان حاصل کیسے ہوا تھا؟ ہمارے استاد علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے اس پاکستان سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں دو ہی ریاستیں ایسی ہیں جن کی اساس توحید ہے۔ ایک ریاست کا نام مدینہ ہے کہ اہل مکہ نے مکہ سے محبت کے باوجود چھوڑا تھا صحابہ نے۔ کائنات کے امام نے مکہ کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا تجھے چھوڑنے کا دل چاہتا نہیں ہے، لیکن یہاں کے باشندوں نے تکلیف ہی ایسی پہنچائی، آج چھوڑنا مجبوری بن گئی۔ صرف توحید کی خاطر وہ ہجرت ہوئی تھی، اور یہاں پر بھی جو لوگ آئے تھے صرف ان کے جسموں پر لباس تھا، وہ لباس بھی پھٹا پرانا بوسیدہ، ایسی حالت میں یہ لوگ آئے تھے، اور ایک ہی مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ملک سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو جس کی اساس صرف اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا، حلقہ اقتدار میں ایسی کالی بیڑیں شامل ہوتی رہیں جن کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس ملک کے نظریے سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، اور تاحال یہ سازشیں جاری، یہ کوششیں اب تک جاری ہیں۔ لیکن پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اسلام کا قلعہ رہے گا۔ یہ جو تصویر تاریخ پاکستان کی اختصار کے ساتھ اشارتاً بیان کی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس نعمت کی عظمت کو پوری طرح سے سمجھا جائے کہ یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ یہ پوچھا جائے ان سے جن کے لخت جگر چھن گئے، جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے دور ہو گئیں، پورا کے پورا گھرانہ اس ملک کی خاطر قربان ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں تھیں؟ اور اس حوالے سے اگر آپ تحریریں پڑھیں جن میں ان متاثرین کی، مظلومین کی داستانوں کو جمع کیا گیا ان کی زبانیں، اللہ کی قسم رلا دینے والی وہ داستان ہے، رلا دینے والی داستان ہے۔ کبھی پورے کے پورے گاؤں پر حملہ ہے سکھوں کا، کبھی رستوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک داستان ایسی پڑھنے کو ملی کہ مسلمانوں کے پورے جو گھرانے تھے وہ محصور ہو کر رہ گئے، اور کسی طرح سے ایک چھوٹا بچہ ان کے ہتھے لگا ہے، انہوں نے اسے بھی اچھال کر نیزے کے اوپر چڑھا دیا۔ ایسی سفاکانہ تصویر۔ لندن ٹائمز میں جو اس طرح کے تحریریں چھپیں جن کو جمع کیا گیا، اس میں بھی اس طرح کی کافی چیزیں موجود۔ ایک صاحب واقعہ لکھتے ہیں کہ دوران ہجرت ہمیں جو مسلمان بہن بیٹی ملتی ہم اسے اپنے ساتھ جمع کر لیتے اس کے تحفظ کے لیے، اور راستے میں ایک ایسی لاش ہی کہہ لے جو زندہ لاش تھی، ایک زندہ لاش ایسی بھی ملتی ہے کہ جس کے بہت سے اعضاء جسم سے علیحدہ کر دیے گئے۔ اس عورت کے
جس کی جان ابھی نکلی تو ابھی نکلی، اور اس کی زبان سے جو بات سننے کو ملی وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا کہنا تھا میری جان جا رہی ہے لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میری قربانی سے میرے مسلمان لوگ، میرے مسلمان بھائی بہنیں یہ پاکستان کو دیکھیں گے۔ مرتے دم پر جو ہے ان کی زبانوں پر جاری ہونے والے یہ الفاظ کہ ہماری یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، کہ مسلمان دیکھیں گے آزاد پاکستان کو۔ آج یہ مسلمان پاکستانی بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنا تھا، اسے اس کے نظریے سے دور کر دیا گیا اور یہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہی انگریز جس نے پوری جو ہے سازش کے ساتھ تدریجاً قابض ہوا، آج اسی طرح دوبارہ قبضہ کر رہا ہے، اور یہ خود غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن رہا ہے۔ یہ پاکستانی مسلمان خود پہن رہا ہے۔ آج کا مسلمان پاکستانی اردو صحیح سے بول نہیں سکتا، عربی جانتا نہیں، دین سے ناواقف ہے، لیکن انڈین اداکار ہو وہی ہندو جن کی دشمنی سے جان چھڑا کر تو نے یہ آزاد ریاست بنائی تھی، اور وہی انگریز جس نے تجھے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج ان کے سارے سیلیبریٹیز ان کے نام تجھے معلوم ہیں، نہیں معلوم تو مسلمان ہیروز کے نام معلوم نہیں، صحابہ کے نام معلوم نہیں، ائمہ تابعین محدثین کے نام معلوم نہیں، قرآن اور حدیث سے تو دور ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے جب کسی بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت چھن جاتی ہے، کسی بھی نعمت کی جب ناقدری کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو اس عظیم نعمت کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے، ہم کس جانب جا رہے ہیں، ہم نے کس سمت کا جو ہے وہ انتخاب کی ہے، انہی دشمنوں سے متاثر ہونے کا، ویسا ہی لباس پہننا، ویسا ہی کلچر اپنانا، اس سمت کا تعین کیا، وہ جو ساری خرابیاں ان میں موجود ہیں وہی خرابیاں ہم میں آ جائیں، اس سمت کا تعین کیا۔ اللہ کی قسم یہ اللہ سے بغاوت کا ایک انداز، یہ اپنے رب سے بغاوت کا ایک انداز ہے، اور اس نعمت کی اس سے بڑی ناشکری اور ناقدری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم کرتے کیا ہے؟ صرف ایک دن 14 اگست کا اس ملک سے تعلق جوڑتے ہیں، انتہائی سطحی تعلق اور انتہائی رسمی تعلق، بس، اور تعلق بھی کیسا جس میں ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں شور شرابہ ضرور ہوتا ہے، واویلا ضرور ہوتا ہے، ملک کو یا پاکستانیوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم کس طرح سے مناتے ہیں یوم آزادی؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں باجے، گلی محلوں میں بیمار موجود ہیں اور ان بیماروں کی پرواہ کیے بغیر وہ باجے بجائے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں ان باجوں کا اسلامی ریاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کا قلعہ ہے، اس کی بنیاد میں اسلام داخل ہے، اور مسلمانوں نے قربانیاں دے کر یہ ریاست حاصل کی، اور یہ موسیقی کے آلات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اس سے نفرت کرتے تھے، مذمتیں موجود ہیں حدیث میں، اور ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہی باجا دے رہے، کوئی اس کا مقصد نہیں۔ کیوں؟ کیا ان باجوں کے ذریعے سے دشمنوں پر حملہ کیا جاتا ہے؟ کیا ان باجوں کے ذریعے سے قومیں آزاد ہوتی ہیں؟
اس میں کیا تصور ہے؟ کوئی تصور موجود، کوئی پیغام موجود نہیں ہے سوائے فضول خرچی اور اسراف کے، سوائے اپنے بچوں کی عادات کو خراب کرنے کے، اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اگر دیا بھی تو باجا دے دیے، یا اس طرح کے دیگر حالات۔ یہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ یوم آزادی منایا جا رہا ہے، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال دیے اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ سائیکلیں دوڑائی جا رہی ہیں شہر کی سڑکوں پر، سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ مہنگی ترین ایک نعمت ہے پیٹرول، وہ الگ سے خرچ ہو رہی ہے، جانوں کا ضیاع الگ سے۔ ہم نے جو انداز ڈھونڈا وہ انداز بھی دیکھیں کیسا ہے، یعنی نقصان در نقصان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس نوجوان نسل کو بتلایا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کس لیے بنا تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور ہم نے وہ مقصد حاصل کیا ہے کہ نہیں، اور ہم کہاں کھڑے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہر کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، انہوں نے بس کچھ خاص قسم کی محفلیں جو ہے وہ ان کا انعقاد کرنا ہوتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں، خواہ اس کو نام بہانہ کوئی بھی مل جائے، وہ ہیپی نیو ایئر کا بہانہ ہو، وہ اپریل فول کا بہانہ ہو، وہ ویلنٹائن ڈے کا بہانہ ہو، بہانہ ان کو ملنا چاہیے، مقصد ان کا صرف اپنی حوث کو بجھانا، اور یہ ایک شریر قسم کی محفلیں جو ہے وہ اپنانا۔ تو یوم آزادی میں بھی بعض ایسے لوگ اس موقع کو بھی ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، اور اس کے نام پر مخلوط قسم کی محفلیں منعقد کی، اور اب سب کچھ جائز۔ کس ملک کے نام پر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ قطعاً نہیں۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا یہ سارے کام کرنے چاہیے؟ قطعاً نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تو نے عطا کی یہ نعمت، یہ خالصتاً تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تو نے ان قربانیوں کی لاج رکھ لی ہے کہ آج اس ملک کے پاکستان میں رہنے والا مسلمان پوری آزادی سے صرف تیرے آگے اپنی جبینی نیاز کو جھکا سکتا ہے۔ آج مساجد کھلی ہیں، وہ تیری عبادت کر سکتا ہے۔ مسلمان بیٹی آج پوری آزادی کے ساتھ شریعت کے جو حکم حجاب ہے اس پر عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا ہاتھ موجود نہیں ہے جو اس کے حجاب کو کھینچے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح۔ اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور شکر کا جو انداز ہے، شکر کی جو اقسام ہیں، زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعالیٰ کی حمد بیان کر کے، تعریف بیان کر کے، یہ شکر ادا کرنے کا ایک انداز۔ اور شکر کا ایک انداز ہے عملی طور پر شکر ادا کرنا، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنا لینا، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ساری رات قیام اللیل کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا طویل قیام کیوں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پتہ یہ چلا قیام اللیل اللہ کی عبادت کرنا، یہ شکر ادا کرنا ہے، شکر کا ایک انداز ہے۔ تو زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ حکم یہی ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تجھے نعمت عطا کی ہے اپنے رب کا شکر ادا کر۔ یہ ہمارا بندہ ہونے کا ایک تقاضا ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی دعاؤں سے اسماعیل علیہ السلام مانگے، اللہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ نے اسماعیل عطا فرما دیے، اور اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی
تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے یہ اسماعیل و اسحاق عطا فرما دی. اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ایسے تو نہیں نا رب نے کہہ دیا شاکر لانعمہ، یہ جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا یہ ان کا شکر ادا کرنے والے تھے. تو ہمیں اپنی زبان سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیے زبان سے ہم دو کام کر رہے ہیں. ایک وہ جو میوزک گانے وغیرہ سننا یا سنانا، یہ ناشکری ہے کیونکہ یہ گناہ ہے. ہر معصیت کا کام ناشکری ہے اور گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ ہے شکر ادا کرنا. اور دوسرا کام عمل سے یعنی عبادات کر کے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر قرآن کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر اہل تورات لو انہم اقاموا التورات، اگر یہ اہل تورات کو قائم کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی نوازتا، خوب نوازتا. اور یہی بات اہل مکہ کے بارے میں بھی کہی. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر اہل مکہ بھی ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا. تو ہمارے لیے اس میں حکم یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ یقیناً آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جس ملک کو اتنی قربانیوں سے حاصل کیا آج بھی ہم مقروض ہیں. بلکہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہم سنتے ہیں صرف مقروض ہی نہیں، ملک کی بہت ساری چیزیں گروی رکھی ہوئی. آپ کا موٹر وے سننے میں آتا ہے کہ گروی، اور بہت سارے کراچی کا ایئرپورٹ گروی. یعنی ایک بہت بڑے پیمانے پر ہم مقروض ہیں. ایسی مقروض قوم بن چکے. وجہ ایک ہی ہے کہ ہم اصل نظریے سے دور ہو چکے ہیں جو نظریہ پاکستان ہے. اور نظریہ پاکستان صرف ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. باقی سب سازشیں، باقی سب جھوٹ ہے اور مسلمانوں کو ان کے حقیقی نظریے سے دور کرنے کی کوشش ہے. اس ایک ہی بنیاد پر مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت اسی نظریے پر یہ پاکستان قائم رہے گا. تو عملی طور پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب کریں کہ ہم کون سے ایسا کام کر سکتے ہیں جو ملک کے لیے یا ملک کے باشندوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. وہ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ بعض نوجوان جو یہ سائلنسر نکال کر نکلتے ہیں، اس کے مقابلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں، جس میں اظہار کر سکتے ہیں. وہ علامتی طور پر وہ ایک جمعیت بنا کر افراد مل کر نکلیں، اپنے علاقوں کی صفائی کریں، دنیا کو مثبت پیغام دیں، یا کوئی اور ایسا کام کریں. ہم اس دن خوشی کے طور پر روزہ رکھیں. ہم اس دن جو ہے اپنے غریب پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں. آپ فضول خرچی کر رہے ہو اور اسی دن آپ کا پاکستان بھائی بھوکا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے آزادی پاکستان کے نظریے کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. پاکستان کس لیے بنا تھا؟ تو بہرحال یہ دو راہیں، دو طرح سے بعض لوگ اس طرح سے جو ہے وہ اس آزادی کو مناتے ہیں جو سراسر ایک منفی راہ ہے اور کسی طرح سے نہ اسلامی نظریے سے میل کھاتی ہے نہ پاکستانی قومی نظریے سے میل کھاتی، جس میں فضول خرچی کا پہلو موجود ہے، جس میں لوگوں کو تکلیف دینے کا پہلو موجود ہے، جس میں جو ہے وہ وقت کا ضیاع، جانوں کا ضیاع موجود ہے. اور دوسری طرف محبت کا پیغام ہے، اصلاح کا پیغام ہو، خیر خواہی کا پیغام ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا، احساس کا پیغام ہونا چاہیے. احساس، اسلام تو ہے ہی احساس کا دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے.
مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک بھائی چارے کی کیفیت، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، وہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور اضطراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ مسلمان بھی اس اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اسلام تو اس چیز کا نام ہے اور ہم سراسر اس کے برعکس کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی یقیناً اس لحاظ سے ہمیں خوشی اور خوشی ہونی بھی چاہیے، ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں، اپنے رب سے دعائیں کریں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں اس ملک کے دشمن ہیں جو اس ملک میں اسلام کو دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ جو اس ملک میں کالی بھیڑیں موجود ہیں جو مختلف نعرے لگا کر اصل اسلامی نظریے کو چھپانا چاہتے ہیں، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ جہاں جہاں اس ملک کے محافظ موجود ہیں، اس ملک کے نظریے کے محافظ جو اسلامی نظریہ ہے خالصتاً، اللہ ان کی حفاظت بنا دے۔ اللہ اس ملک کو توحید کا، امن کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ اس ملک میں جو اس وقت مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، مسلمان بھائیوں کی خصوصی مدد فرما۔ یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس ملک کا جو صحیح نظریہ ہے، اسلامی نظریہ، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج کی گفتگو میں تین اہم نکات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکستان بنا کس لیے تھا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، بنیادی نظریہ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم کس طرح سے یوم آزادی کو مناتے ہیں، یہ منانا کیسا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ انداز جو اختیار کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمارا قومی فلسفہ ہے، قطعاً نہیں، یہ ہماری خود اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو مثبت انداز ہے، تیسرا نقطہ، جو مثبت انداز ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ فائدہ پہنچے، اور ایک نیا عزم، نیا ارادہ لے کر کہ ہم نے اس ملک کی اس لیے خدمت کرنی ہے کہ اسلام کے لیے بنا تھا اور اسلام کا قلعہ بنے گا۔ ہم اس میں اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں؟ ہمارے بزرگ تو حصہ ڈال چکے اپنی جانیں قربان کر کے، ہم نے اپنا حصہ کیا ڈالنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر دوسروں کی اصلاح کا کردار ادا کرنا، یہ کہ انتہائی اہم ترین ذمہ داری۔
کل 14 اگست کو ہماری اسی مسجد میں ایک پروگرام بھی رکھا گیا ہے اور بڑا ایک عظیم الشان یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کے بعد اس کا انعقاد ہوگا، جس میں فضیلت الشیخ حافظ محمد سلیم صاحب حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ محترم قاری محمد اختر ضیاء صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں درس ارشاد فرمائیں گے۔ ان میں سے قاری اختر ضیاء صاحب کا موضوع ہے یوم آزادی کے قومی اور دینی جو تقاضے ہیں، اس حوالے سے وہ نصیحتیں ارشاد فرمائیں گے، اور محترم الشیخ حافظ محمد سلیم صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں نصیحتیں ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ تمام احباب خود بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو بھی اس حوالے سے ترغیب دلائیں کہ اس پروگرام میں شریک ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا، اور اصلاح کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔